السلام علیکم جی بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ منا رہا ہوں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئی تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور اس شہر کے عوام کے ساتھ تعلق تھی وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور جو لیاری کے عوام ہیں وہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لاڈلے تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے جو مشکل دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خوشی کے دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شادی آپ ہی کا ککری گراؤنڈ میں ہوئی تھی، اور میں بھی یہاں کے نزدیک لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا۔ تو ہمارا جو تعلق ہے، جو ساتھ ہے، وہ بے مثال ہے، اور ہم نے 3 نسلوں سے اس شہر اور اس شہر کے عوام کے جو جدوجہد ہے وہ لڑا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر، لیاری کے عوام کے ساتھ مل کر 2 آمروں کا مقابلہ کیا، اور اس شہر کے عوام نے شہادتیں قبول کی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑی۔ اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو تب سے میں بھی کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرتا آ رہا ہوں کہ وہ شہر جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیدا ہوئی، وہ شہر جس میں میں خود پیدا ہوا، اس کا ترقی کے لیے میں یہاں کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی مدد اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر صوبہ سندھ میں حکومت بنائی ہے، اور جبکہ آپ نے تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی پہ مسلسل اعتماد کرتے ہوئے ہمیں منتخب کروایا ہے، وہیں ہم نے اب محنت کر کے اپنے آپ کے امیدوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور میں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے خاص طور پہ جو کراچی کے عوام کی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کا زور دیا ہے، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جب سے وہ ایک بار پھر منتخب ہو کر آئے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ جو ایسے مسائل انٹرم گورنمنٹ کے دوران پیدا ہوئے وہ اب ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امن کا مسئلہ ہے اس پہ وزیر اعلیٰ اور اپنی ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں، ہمیں ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آگے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی کا پاپولیشن بڑھتا جاتا ہے اور یہاں کے وسائل کم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے وہ کراچی کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کے لیے ناکافی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مجھے یقین دہانی دلائی ہے کہ اپنی بجٹ میں جو ہب ڈیم سے
وہ منصوبہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ کراچی کو مزید پانی ملے اور ہم اپنے عوام کا یہ بنیادی مسئلہ میں کوئی بہتری لے آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پورے صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں اور پختونخوا میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، اور جب عوام کو بل ملتا ہے تو وہ بل بھی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد وفاق کے ان اداروں پہ جو بجلی پہنچاتے ہیں ان پہ اٹھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بھی ایک ایسا منصوبہ لے کر آئیں جس میں ہم خاص طور پہ غریب عوام کو اس مسئلہ میں مدد دے سکے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمارا منشور کے مطابق اس بجٹ میں ایک نیا منصوبہ شروع کرے گا جہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم غریب عوام کو مفت سولر کا فیسلٹی دیں گے تاکہ ان کو لوڈ شیڈنگ سے کوئی ریلیف مل سکے، اور جو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سبسڈائز ریٹ پہ سولر پینلز پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کا بھی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس میں کوئی بہتری آئے۔ ہمارا پہلا بجٹ میں اس منصوبہ کو ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد ہم صوبہ بھر میں اس منصوبہ کو پھیلائیں گے، اور یہاں کے عوام کو جن سے ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا اس وعدہ پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان کے نوجوانوں کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سندھ حکومت دن رات محنت کرے گی کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور وہ اپنا ترقی کا بندوبست کر سکے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں مشہور تھی کہ شہید بی آئے گی تو روزگار لائے گی، اور جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس صوبے میں موجود ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی لیاری کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، پورے صوبے کے عوام کے لیے محنت کریں گے کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئے جس سے آپ کو روزگار کے مواقع ملیں۔ ہم محنت کریں گے جو تمام حکومت کے جو روزگار کے موقع موجود ہے، مگر کسی نہ کسی عدالت کا سٹے آرڈر کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں کو وہ روزگار نہیں دلوا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے